إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قریبا۔ برادران اسلام، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اللہ رب العزت نے بے پناہ خوبیوں سے نوازا تھا۔ جب سے اسلام قبول کیا اس وقت سے لے کر وفات کی آخری سانس تک ساری کی ساری زندگی دین اسلام کے لیے وقف کر دی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیکی کے کاموں میں بھی بہت آگے ہوتے۔ کبھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی ضرورت پیش آتی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صف اول کے اندر کھڑے ہوتے ہوئے نظر آتے۔ جس وقت معاملہ جہاد کا ہوتا تو تب بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر مجاہدین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوتے نظر آتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے مسجد نبوی کی توسیع کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی شخصیت ہیں جن کو جامع القرآن کا لقب بھی دیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مدینہ کے اندر آئے تو اس وقت میٹھے پانی کا کوئی انتظام نہ تھا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کو خرید کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اور دوسرے مسلمانوں کے لیے اس کو وقف کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جنگوں میں جانے کے لیے مجاہدین کے لیے زاد راہ تیار کرواتے، اور آپ ہی وہ شخصیت ہیں کہ جن سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی حیا فرماتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے فرشتے بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حیا فرماتے۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تشریف لائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے، اور چادر کچھ پنڈلیوں سے اوپر کی ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو اسی طرح بیٹھے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو پھر بھی اسی طریقے سے بیٹھے رہے، لیکن جس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے تو فوراً آپ نے اپنی چادر کو نیچے فرما لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، حضرت ابو بکر آئے تو آپ نے اسی طریقے سے بیٹھے رہے، حضرت عمر آئے تب بھی آپ اسی طریقے سے بیٹھے رہے، لیکن جس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو اس وقت آپ نے اپنی چادر کو نیچے کی لیا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے عثمان سے حیا آتی ہے۔ یہ وہی عثمان ہیں جن سے فرشتے بھی حیا فرماتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ سیدنا عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جاء عثمان الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بألف دینار، کہ جس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیش العسرہ کی تیاری ہو رہی تھی تو اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 دینار آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ان دینار کو دیکھا، خوشی کی وجہ سے اپنے ہاتھوں کے اندر ان دینار کو اچھالتے رہے اور فرمایا کہ آج کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی بھی عمل اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اور بار بار ایسا فرماتے رہے۔ اور یہ وہی صحابی ہیں
کہ جس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام مکہ مکرمہ کے اندر عمرے کی غرض سے گئے تو کسی نے یہ افواہ پھیلا دی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام 4000 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیبیہ کے مقام پر تمام صحابہ سے بیعت لی کہ جس وقت تک ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ نہ لے لیں اس وقت تک ہم یہاں سے واپس نہیں لوٹیں گے۔ اور اسی کے بارے میں قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے راضی ہوا کہ جب وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، پھر اس نے جان لیا جو کچھ ان کے دلوں میں تھا، بس اس نے ان پر اطمینان نازل کر دیا اور انہیں جلدی ہی فتح دے دی۔ تو یہ وہی صحابی ہیں جن کے ہاتھ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا ہاتھ قرار دیا، اور جس وقت تمام صحابہ بیعت کرنے لگے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نیچے اپنا ہاتھ رکھا، تمام صحابہ نے اوپر اپنا ہاتھ رکھ کر پھر فرمایا کہ حاذہ ید عثمان، کہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہے۔ یہ وہی صحابی ہیں جن کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت سنا دی۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں تو ایک مرتبہ اس طرح ہوا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، ایک صاحب نے آ کر دروازہ کھلوایا تو آپ نے فرمایا کہ ان کے لیے دروازہ کھول دو اور انہیں جنت کی بشارت سنا دو۔ اس وقت میں نے دروازہ کھولا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو میں نے ان کو جنت کی خوشخبری سنا دی اور انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ اس پر اللہ کی رحمت ہو۔ اسی طرح دوسرے صاحب آئے، ان کے لیے بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہی حکم دیا۔ اسی طرح تیسرے شخص آئے تو وہ تیسرے صاحب جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کو بھی جو ہے جنت کی خوشخبری سنا دو۔ تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی بہت متقی اور پرہیزگار صحابی، جن کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کئی بشارات سے نوازا، جن کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیا کے اندر ہی جنت کی خوشخبری دے دی۔ تو آج کی اس پروگرام کے اندر بس حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے حوالے سے یہ چند معروضات پیش کرنی تھی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سن کر ہمیں بھی جو ہے صحابہ جیسا جذبہ، صحابہ جیسا ایمان نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔